السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 19۔ لیٹس اسٹارٹ دا ناول۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا، آ جاؤ، ڈنر ریڈی ہے، انہوں نے نرمی سے کہتے اسے آنے کا کہا۔ جہاں ان کی تعریف پر وہ جھمپی تھی، وہیں ان کے محبت بھرے لہجے نے اس کی آنکھوں کو نم کیا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئی، جہاں زرجان بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سکندر میجر شاہ کا ایک کور تھا، جو ایک مشن کے لیے اپنایا گیا تھا۔ یونی میں ایڈمیشن لینا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہ ان لوگوں کے خلاف کام کر رہا تھا جو معصوموں کو ڈرگز دینے اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں آگے بیچ دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو کئی ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ان لوگوں میں گھس کر ان کی جڑیں کھوکھلی کر کے ان کو تباہ کرنا تھا۔ اسی گینگ کی نظر زرمین پر پڑی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ زرمین کو کوئی نقصان پہنچاتے، سکندر نے زرمین کو اپنے نکاح میں لیتے اسے تحفظ فراہم کیا تھا۔ 7 ماہ سے وہ اس مشن پر کام کر رہا تھا اور آج بالآخر کامیابی اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ اس گینگ کا ماسٹر مائنڈ سکندر کی قید میں تھا۔ پورا گینگ تباہ ہو چکا تھا۔ گل رخ نے سب سے پہلے ارزم کو کھانا سرو کیا، پھر زرجان کو دینے کے بعد انہوں نے اپنا کھانا ڈالا۔ گل رخ نے کھانا شروع کرنے کے بعد زرجان نے کھانا شروع کیا اور ایسے ہی کرتا تھا۔ جب تک گل رخ کھانا شروع نہیں کرتی تھی، وہ ایک بھی نوالا نہیں لیتا تھا۔ زرجان چپ چاپ سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا اور ارزم بے دلی سے کھا رہی تھی۔ اس کا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر ان کی اتنی محبت پر انکار نہ کر سکی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ اگر یہ نہیں کھانا تو کچھ اور منگوا دوں؟ اس کی کھانے میں عدم دلچسپی محسوس کرتے گل رخ نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی، یہ بہت اچھا ہے، میں کھا رہی ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ ان دونوں کی گفتگو پر زرجان نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر دونوں کو سرسری نظر دیکھا، پھر سر جھکا کر کھانے لگا۔ باقی سارے کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ ایک ٹیبل پر بیٹھے تینوں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ڈنر کے بعد زرجان اور گل رخ نے کافی پی، مگر ارزم نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا کہ وہ ڈنر کے بعد کچھ نہیں پیتی۔ کافی پینے کے بعد گل رخ نے اسے میڈیسن دے کر سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ آج معمول سے پہلے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج زرمین کو تمام حقیقت سے آگاہ کرنے کا تھا، مگر وہ سو رہی تھی۔ اس نے زرمین کو سرپرائز دینے کا سوچا اور اپنا حلیہ تبدیل کرنے چلا گیا۔ زرمین تو سرپرائزڈ ہوئی تھی ہی، مگر اس نے سکندر کو بھی حیران کر دیا تھا۔ سکندر کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اس کی منی اس کے انداز پہچانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر زرمین کو کسی نے ہاتھ لگایا تو سکندر اس بندے کو اس حرکت پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ وہ جب اسے پکار رہی تھی تو اس کے تاثرات جانچتے سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر رہی ہے۔ یہ بات سکندر کو اندر تک شاد کر گئی تھی کہ اس کی منی اسے بغیر دیکھے بھی اس کی موجودگی محسوس کرتی ہے۔ زرجان ڈنر کے بعد گاڑی کی چابی اٹھاتا نکل گیا۔ زرجان کا دل آج بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اسے آج شدت سے زرمین کی یاد آ رہی تھی۔ وہ طبیعت کی بے چینی کم کرنے آدھے گھنٹے سے دریائے ہڈسن کے کنارے کھڑا ٹھنڈی ہوا میں سانس لے رہا تھا، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زرمین کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے۔ اس نے موبائل نکال کر زرمین کے نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر بند تھا۔ زرجان کا دل ڈوبا۔ یہ کال اسے 6 ماہ پیچھے لے گئی تھی، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہ یونی میں کھڑا پریشانی سے بار بار زرمین کا نمبر ملا رہا تھا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ 6 ماہ بعد آج بھی اس کے بند نمبر نے زرجان کو تشویش میں مبتلا کیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے پریشانی میں جلدی سے سکندر کا نمبر ملایا، جو بند تھا۔
پریشانی سے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ آج پھر زرجان خان بنگش کے لیے زرمین حزام سکندر تک پہنچنے کا ہر راستہ بند تھا۔ 6 ماہ بعد آج پھر وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا۔ زرجان کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی مانو مصیبت میں ہے اور اس تک پہنچنے کا ہر راستہ بند ہے۔ اس کی گھبراہٹ حد سے سوا ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو اتنا ہی بے بس محسوس کر رہا تھا جتنا 6 ماہ پہلے اس نے کیا تھا۔ وہ بڑھتی ہوئی بے چینی، بے قولی و بے بسی کی انتہا پر پہنچتے زور سے چیختا گھٹنوں کے بل گیلی ریت پر بیٹھا۔ آس پاس لوگوں نے حیرت سے اس خوبرو جوان کو دیکھا جو شدید اذیت میں مبتلا لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں نیچے گھٹنوں کے بل سر گرائے بیٹھا بے آواز آنسو بہاتا رہا۔ اچانک وہ موبائل نکالتا اٹھا اور کسی کو کال کرتا تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب میں اپنی مانو کے پاس ہر صورت میں جاؤں گا اور اسے ہر مصیبت سے بچا لوں گا۔ اس دفعہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں اسے 2 لگا کر زبردستی اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتا گاڑی گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ سکندر آج اسے اپنی تمام حقیقت سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاپنگ اور ڈنر کے بعد جب وہ اسے سب بتانے کے لیے مخصوص جگہ لے جا رہا تھا، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھ کر، وہاں روڈ پر موجود خون دیکھ کر زرمین کی طبیعت بگڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا تھا۔ وہ پھر سے شدید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ سکندر نے اس کا خوف ختم کرنے کے لیے اسے کئی مرتبہ پوچھا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے زرمین خون دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو جاتی ہے، مگر زرمین نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ وہ بس سکندر کے سینے سے لگی بیٹھی رہی۔ شاہ پیلس آ کر بھی اس نے سکندر کو نہیں چھوڑا۔ وہ ویسے ہی اس کو لیے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے لٹا کر خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ سکندر نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ پھر کچھ دیر میں اس کے سینے پر سر رکھے ہی وہ سو گئی تھی۔ زرجان نے گھر آتے ہی اپنی پیکنگ کی ٹکٹس وہ گاڑی میں ہی کنفرم کروا چکا تھا۔ ضروری سامان بیگ میں رکھ کر اس نے اپنی وارڈروب سے لیدر بینڈ نکالا جس پر ایک کنارے پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے اس بینڈ پر لکھے لوئی پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ مانو میں آ رہا ہوں میری جان، میں تمہیں مزید مصیبتیں جھیلنے نہیں دوں گا، میں تمہارا یہ خوف بھی ختم کر دوں گا۔ اس نے عزم سے سوچتے ہوئے وہ لیدر بینڈ واپس وارڈروب میں سنبھال کر رکھ دیا۔ سوتے ہوئے اس نے کروٹ لی مگر سکندر کی جگہ خالی پا کر جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے لیٹے لیٹے ایک نظر نیم اندھیر کمرے میں دوڑائی اور سکندر کو نہ پا کر پریشان ہوتی اٹھ بیٹھی۔ حزام! اس نے واش روم کے بند دروازے کے پاس آ کر نوک کرتے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ جواب نہ دار۔ اس نے جواب نہ پا کر دھیرے سے واش روم کا دروازہ کھولا۔ واش روم خالی دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوئی۔ وہ سلائیڈنگ ڈور کھول کر ٹیرس پر آئی مگر سکندر وہاں موجود نہیں تھا۔ یکلخت اس کی نظر نیچے لان میں کسی سائے پر گئی جو جم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ٹھٹکی۔ حزام اتنی رات کو جم کیوں جا رہا ہے؟ اس نے حیرت سے بڑبڑاتے اس سائے کو جم میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے کمرے میں آ کر بالوں کو پونی میں جکڑا، سلیپرز پہنے اور اپنے گرد گرم شال لپیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گلابی اور گرے ٹراؤزر شرٹ کے اوپر کالی شال اوڑھے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پچھلے لان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہا تھا۔ جم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر گردن گھما کر پورے لان کو دیکھا جو نیم اندھیرے میں ڈوبا بالکل خالی تھا۔ وہ جم میں داخل ہو گئی۔ جم کا ایک حصہ روشن تھا اور باقی گہرے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ روشن حصے کو خالی دیکھ کر وہ پریشان ہوتی سکندر کو آواز دینے لگی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے دیوار میں سے نکلتا دروازہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ وہ کئی مرتبہ یہاں آ چکی تھی مگر کبھی اسے گمان تک نہ گزرا تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہے۔ وہ حیران ہوتی دروازے سے اندر داخل ہوئی جہاں لمبی راہداری تھی جس کی چھت پر قطار میں LED لائٹس لگی ہوئی تھیں، پوری راہداری کو روشن کیے ہوئے تھیں۔
تجسس کے مارے وہ خود کو قدم بڑھانے سے روک نہ پائی۔ راہداری عبور کرتے سامنے ایک بہت بڑا گیٹ نما اسٹیل کا دروازہ تھا۔ اس نے ابھی ذرا سا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اندر سے آتی دل خراش چیخیں سن کر دہل کر منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی۔ یا اللہ رحم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے سوچا اور ایک نظر نیم واد دروازے کو دیکھا جہاں سے اب تک چیخیں برابر آ رہی تھیں۔ وہ ڈر اور خوف کو پیچھے دھکیلتی نیم واد دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جہاں جا بجا پلرز لگے تھے، مگر کوئی اسے وہاں دکھائی نہیں دیا۔ وہاں ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی جسے محسوس کرتے زرمین نے شال کا کونا ناک پر رکھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ سکندر کی بھاری اور سرد جما دینے والی گرراہٹ پر اپنی جگہ منجمد ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاہ کی بیوی کو دیکھنے کی، اس پر نظر ڈالنے کی؟ ہاں؟ وہ آواز کی سمت بڑھی اور ایک پلر کے پیچھے سکندر کی جھلک دیکھ کر وہیں رک گئی۔ چیخیں متواتر آ رہی تھیں۔ اس نے کچھ آگے ہو کر دیکھا۔ آنکھیں خوف و دہشت کے مارے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ سکندر کی وائٹ سپورٹس شرٹ پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسپائرل نائف تھی جو سامنے بندھے آدمی کی ٹانگ میں گھسا رکھی تھی، جس سے اس شخص کی دلخراش چیخیں اس ہال نما جگہ کی در و دیوار ہلا گئیں۔ اس کی کرسٹل براؤن آنکھیں اس وقت لہو رنگ تھیں۔ ہلکی پڑتی روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ کوئی درندہ صفت وحشی لگ رہا تھا۔ زرمین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر نکلنے والی چیخ کو روکا۔ اس نے سکندر کا غصہ دیکھا تھا، محبت دیکھی تھی، احساس والا انداز دیکھا تھا، اس کی دیوانگی اور جنونیت دیکھی تھی، اسے ٹوٹا بکھرا بھی دیکھا تھا، مگر اس کا یہ انداز اس نے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی تصور کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی سکندر کو ایسے درندہ بنا دیکھے گی۔ اس وحشی روپ میں وہ زرمین کی سانسیں روک گیا تھا جسے وہ اپنی محفوظ پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ آج اسی سے زرمین کو شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنا محافظ سمجھتی تھی اور آج اس سے ہی شدید غیر محفوظ اور خوف زدہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ خون کی ایک بوند نہیں دیکھ سکتی تھی اور یہ شخص بلا خوف و خطر سامنے والے کے خون میں نہایا اسے اذیت دے رہا تھا۔ انہی آنکھوں سے میری بیوی کو دیکھا تھا نا، کچھ سزا تو بنتی ہے، اور سکندر شاہ سزا دینے میں دیری برداشت نہیں کرتا۔ اس نے خوفناک سر جما دینے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے بندے کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک چھوٹی سی شیشی سکندر کو تھما دی اور واپس پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس بندے کو دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ سکندر کا پی اے تھا۔ میل ورکرز میں صرف اسے ہی گھر کے اندر آنے کی اجازت تھی۔ شیشی کھولنے پر اس میں سے گہرا دھواں نکلا جسے دیکھ کر سیاہ آنکھوں کی چمک بڑھی اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ سکندر کے ایسے تاثرات دیکھ کر زرمین کا دل بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب وہ کیا کرنے والا ہے؟ یہ سوچ اسے مزید ڈرا رہی تھی۔ اس لمحے اس کا کانپتا دل سامنے کھڑے شخص کو ماننے سے انکاری ہوا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ سامنے کھڑا درندہ اس کا حزام ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے کسی ڈراؤنے خواب کی زد میں ہے اور ابھی وہ جاگے گی تو اس کا حزام اس کے پاس ہوگا، بالکل نارمل، محبت و احساس کا تاثر لیے، اسے ہر دفعہ کی مانند اپنے ساتھ لگا کر پرسکون کرے گا۔ مگر ستم ہی تو یہ تھا کہ یہ سب حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت۔ سکندر نے اس کا جبڑا جکڑ کر چہرہ اونچا کیا اور شیشی والا مادہ قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں پر اڈیلنے لگا۔ LN2 گرتے ہی اس کی آنکھیں اور چہرہ بری طرح جھلسا۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخوں نے دور کھڑی زرمین کو کانپنے پر مجبور کر دیا، مگر سکندر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زرمین کی ٹانگیں شدید کانپ رہی تھیں، اسے یوں لگ رہا تھا گویا ٹانگوں میں سے جان ختم ہو گئی ہو۔ اس نے کھڑے رہنے کے لیے پلر کا سہارا لیا۔
منہ پر ہاتھ ہنوز جمع ہوا تھا۔ شدید خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ Why are you screaming? Be patient. I have not done anything yet. It's just a small punishment. اس کا انداز بے نیاز شیطانی مسکراہٹ سے بھرپور تھا۔ زرمین نے روتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچی اور پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر دوسرا ہاتھ بھی منہ پر جما کر سسکی روکی۔ تم نے ریڈ ولف کے ساتھ پنگا لیا ہے، اس کی غیرت کو للکارا ہے۔ اس کی ہولناک دھاڑ پر جہاں زرمین کا دل بند ہوا وہیں اس بندے کی روح کانپ گئی۔ وہ خود اپنی موت کی دعا مانگنے لگا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے زرمین خان بنگش نامی لڑکی کی تصویر دیکھ کر اسے کڈنیپ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگلے ہی دن اس کے جو بندے زرمین کو کڈنیپ کرنے گئے تھے ان کی لاشیں یونی کی پچھلی سائٹ پر انڈر کنسٹرکٹڈ بلڈنگ سے برآمد ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے پھر سے کوشش کی اور ہر دفعہ ناکام ہوا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ جان پایا کہ کون ہے جو زرمین خان بنگش کو اس سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ بار بار ناکامی نے زرمین کو اب اس کی ضد بنا دیا تھا جس کو حاصل کرنے میں اس کے کئی خاص بندے مارے جا چکے تھے۔ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھا کہ اس لڑکی کو کس نے تحفظ فراہم کر رکھا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ زرمین خان بنگش میجر حزام سکندر شاہ کی بیوی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا۔ وہ سکندر جو انڈر ورلڈ میں ڈارک مونسٹر اور دشمن و مخالفین کے لیے ریڈ ولف تھا، مگر یہی اس سے بھول ہوئی تھی کہ اس نے زرمین کے بارے میں پتہ لگوائے بغیر اسے کڈنیپ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور بدلے میں اپنے کئی بندے مروائے تھے۔ سکندر اسی شخص کے گینگ میں اس کا رائٹ ہینڈ بن کر کام کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس گینگ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا جس حقیقت سے اس کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے سکندر نے اسے 4 ماہ بہت ضبط، حوصلے و ہمت سے برداشت کیا تھا، ورنہ زرمین پر اٹھنے والی ہر بری نظر کو اس نے دوسری بار اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ مگر یہاں معاملہ اس کے مشن کا تھا، اس کے وطن عزیز کا تھا۔ آج بالآخر وہ اپنے مشن میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اب وہ بندہ اس کے پرسنل ٹارچر سیل میں تھا جس کا علم اس کے خاص آفیسر کیپٹن فائق عثمان کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں تھا کہ شاہ پیلس میں موجود جم کے اندر ایک ٹارچر سیل بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔ سکندر اسے آہستہ آہستہ تکلیف دے کر موت کی جانب دھکیل رہا تھا جو نہایت اذیت ناک تھا۔ میں تمہیں نشان عبرت بناؤں گا کہ کوئی شخص دوبارہ میری بیوی کو دیکھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ سکندر اس وقت کوئی پاگل درندہ لگ رہا تھا جو بس خون لینا جانتا تھا، جو بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس شخص کا جھلسا ہوا چہرہ اور دل خراش چیخیں سکندر کے اندر لگے جہنم کو ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ سکندر سے اس کے کچھ پرانے حساب بھی تھے۔ بے بس کرسٹل براؤن آنکھیں، خون میں لت پت وجود، کفن میں لپٹا ٹھنڈا جسم اس کے دماغ کے پردے پر لہرا کر اسے مزید درندہ، مزید وحشی بنا رہے تھے۔ سکندر نے بڑا سا روئی کا گولا اس کے منہ میں دیا اور ہیریکٹس فورک اس کے گلے میں پہنائی جس کا ایک سرا اس کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا گلے کی ہڈی پر تھا۔ اگر وہ ذرا سی گردن ہلاتا ہیریکٹس فورک اس کی تھوڑی اور شاہرگ چیرتی ہوئی آر پار ہو جاتی۔ زرمین پھٹی آنکھوں سے سکندر کے مضبوط ہاتھوں کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی جن میں یہ سب کرتے ذرا بھی کپکپاہٹ نہیں تھی۔ سکندر نے ایک شارپ نائف کٹ بلیڈ اس کے پیٹ میں گھسایا اور بلیڈ کے پیچھے لگا سکریو گھما دیا۔ بلیڈ گھسنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اب سکریو گھمانے کے بعد ہو رہی تھی۔ سکریو گھمانے سے اس بلیڈ کے اندر لگے مزید بلیڈ کھلتے ہوئے اس کے اندرونی اعضاء دھیرے دھیرے کاٹنے لگے تھے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ شخص نہ چلا سکتا تھا اور نہ ہی ہل سکتا تھا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وقت آخر آن پہنچا ہے، مگر ابھی کچھ ستم باقی تھا۔ زرمین نے پیچھے ہٹتے ہوئے پلر کو زور سے پکڑا مگر ٹانگیں ساتھ دینے سے انکاری ہوئیں۔ وہ ادھر ہی بیٹھتی چلی گئی۔
خوف کے مارے اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں، اس کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی، دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ "What is this barbarian? See me!" یہ سوچ آتے ہی وہ رکتی سانسوں کے ساتھ کانپتی ہوئی اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگی۔ سکندر نے اس کے منہ سے روئی کا گولا نکال کر ڈیمن کلنگ نائف ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید صفاقی دکھاتا، دروازے کی آواز پر اس نے دائیں جانب دیکھا۔ نیچے زمین پر گری کالی شال دیکھ کر نائف پر سکندر کی گرفت کمزور پڑی۔ فائق نے بھی ٹھٹکتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ شال گری دیکھ کر وہ سمجھا کوئی باہر کا آدمی ہے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ سکندر نے ہاتھ میں پکڑی نائف ادھر ہی پھینکتے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ زرمین کی شال پہچان گیا تھا۔ سکندر کے قدموں کی دور جاتی آواز پر وہ درد سے بلبلاتے چیخ پڑا۔ "اسے نکال کر جاؤ، پلیز! تم مجھے اتنی اذیت نہیں دے سکتے۔ مجھے گولی مار دو، مگر یہ مت کرو۔" درد کی شدت سے منہ ہلنے سے انکاری تھا۔ سکندر کو وہاں سے نکلتے ہوئے اس کی آواز دور کسی گڑھے سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بس جلد از جلد زرمین تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ زرمین کے خوف سے بخوبی واقف تھا۔ سکندر کے چہرے کے پتھریلے، سخت، شفاف درندگی والے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ اس کی منت سن کر فائق نے آگے بڑھ کر روئی کا گولا دوبارہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ "جب معصوم بچے تڑپتے تھے تو ان کی تڑپ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب معصوم لڑکیاں تم سے رحم کی بھیک مانگتی تھیں تو تم بدلے میں انہیں کیا دیتے تھے، ہاں؟ تمہارے منہ سے رحم کی بھیک ان سب معصوموں کی تکلیف کی توہین ہے۔" فائق شفقت و دکھ سے کہتا خود بھی سکندر کے پیچھے چلا گیا۔ زرمین وہاں سے سیدھا مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، مانو وہ اتنا برا شخص ہے کہ اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ زرجان کا فکر مند لہجہ اسے اپنے آس پاس سنائی دے رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس شفاف محل اور اس محل میں بسنے والے شفاف بادشاہ کی قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ مین گیٹ پر دور سے ہی گارڈز کو دیکھ کر وہ لان کے اندھیرے کی جانب بھاگی۔ بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے سلپرز بھی اتر چکے تھے۔ وہاں لان کے کنارے پر پچھلی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازے پر تالا دیکھ کر اس نے ایک پل کو آنکھیں بند کیں اور کھول کر دیوار پر چڑھنے لگی۔ باہر کی دیوار چھوٹی تھی جس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا، مگر زرمین کا قد چھوٹا تھا۔ فرنٹ لان کا یہ حصہ اندھیرے میں تھا تو ڈرائیو وے یا مین گیٹ سے نظر نہیں آتا تھا۔ گارڈ نے سکندر کو تیزی سے اپنی جانب آتا دیکھا تو ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ "کیا ہوا؟ میری منی اس طرف آئی ہے؟" اس نے گارڈ کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر تیز لہجے میں پوچھتے ہوئے گردن گھما کر گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ "نو۔ لان کے دوسرے سرے پر موجود درخت کے قریب اندھیرے میں ہلچل محسوس کرکے وہ گارڈ کی بات سنے بغیر اس طرف بھاگا۔ فائق بھی اب تک یہاں آ چکا تھا۔ گارڈ نے اس سے معاملہ پوچھا تو وہ ایک کٹیلی نظر اس پر ڈال کر سکندر کے پیچھے گیا۔ فائق اب تک اس بات سے انجان تھا کہ سکندر زرمین کے پیچھے ہے۔ بمشکل دیوار پر چڑھ کر اس نے بغیر سوچے سمجھے دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ دیوار بہت اونچی نہیں تھی مگر اس کا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھلانگ لگاتے ہی بری طرح منہ کے بل گری۔ اس کے ہاتھ، گھٹنے، چہرہ کوہنیاں چھیلے گئے تھے، سر بھی پھٹ گیا تھا، مگر خوف ہر تکلیف پر حاوی تھا۔ وہ تکلیف کو پسِ پشت ڈالتی اٹھی اور ایک بار پھر سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ شدید دھند کے باعث اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی سادے ٹراؤزر شرٹ میں اسے سردی کا کوئی احساس تھا۔ سر پر صرف خود کو بچانے کی فکر سوار تھی۔ وہ خوف و دہشت کے سائے تلے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سن کر اس کے بھاگنے میں بے اختیار تیزی آئی۔ سردی سے اس کے ننگے پاؤں سن ہوتے مزید چلنے سے انکاری تھے، مگر وہ خود کو زبردستی گھسیٹ رہی تھی۔ "رک جاؤ منی!" اس کی تیز بھاری آواز پر وہ کانپتی ہوئی لڑکھڑا کر گری۔ تب تک سکندر اس تک پہنچ چکا تھا۔
زرمین نے ہمت کر کے اٹھنا چاہا مگر اپنے گرد سکندر کے مضبوط بازوؤں کا حصار محسوس کرتے خوف سے آنکھیں میچیں۔ خوف و سردی سے اس کا پورا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا۔ فائق نے جب دیکھا کہ وہ زرمین کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے تو وہ واپس چلا گیا۔ وہ سکندر کو جانتا تھا کہ اسے اپنے اور زرمین کے درمیان کسی تیسرے کا وجود کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ کہاں بھاگ رہی تھی منی؟ سکندر نے سہارا دے کر اسے کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگاتے اس کی پشت نرمی سے سلاتے فکرمندی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں زرمین کو کھو دینے کا خوف واضح تھا۔ زرمین کو اس کا لہجہ تمسخر اڑاتا محسوس ہوا، گویا کہہ رہا ہو اب کہاں بھاگو گی؟ آخر کب تک مجھ سے بچ سکو گی؟ زرمین نے آنکھیں دھیرے سے کھولتے وحشت سے سکندر کی جانب دیکھا، گویا موت کے فرشتے کو دیکھا ہو۔ ہیزل گرین آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت، بیگانگی، نفرت و خوف دیکھ کر سکندر سناٹوں کی زد میں آیا۔ سکندر کو لگا تھا کہ زرمین اس سے بدگمان ہوگی، ناراض ہوگی، اس سے خوف زدہ بھی ہو جائے گی، مگر اجنبیت اور نفرت کا تصور اس نے مر کر بھی نہیں کیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے مت مارنا پلیز۔ زرمین نے خوف زدہ بھیگے لڑکھڑاتے اجنبی لہجے نے ہضام سکندر شاہ کو اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ منی جسٹ کم ٹو یور سینسز ڈیئر، آئی ایم یور ہضام، سکندر نے کرب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کا بھیگا خوف زدہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے بھرا۔ پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ٹرسٹ می، لیٹ می گو پلیز۔ زرمین نے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے نکلوا کر شدید ہچکیوں سے روتے ہوئے التجا کی۔ سکندر نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ہر وقت حسنیں شرارتیں کرنے والی منی کو وہ کبھی اس روپ میں بھی دیکھے گا۔ وہ اپنا یہ روپ کبھی مر کر بھی اسے نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارنا، مجھے جانے دو پلیز۔ زرمین نے روتے ہوئے جھٹکے کھاتے وجود کے ساتھ خود کو سکندر کی مضبوط مگر نرم گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ شیئرنگ۔ اور میری آپ سب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب کے لیے دعا کیجیے، اپنے پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔